مقدس کی بہت بڑی شان ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ من زار القرآن فکأنما زارنی، کہ جس نے قرآن کی زیارت کی گویا ایسے کہ جیسے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت انسان کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جس وقت انسان صبح کے وقت اٹھے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ انسان نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس کی زیارت کرے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرے۔ تو جس وقت انسان صبح پہلے اپنے مولا کریم کو سجدہ کرے گا اور پھر انسان اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک قرآن کی تلاوت اور زیارت کرے گا تو پورا دن انسان جو بھی کام کرے گا اللہ رب العالمین انسان کے ہر کام میں کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ اور پھر انسان کو چاہیے کہ انسان چلتے پھرتے سارا دن نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہے۔ یاد رہے کہ ہم دنیا کی باتوں کے اندر مصروف اور مشغول رہ جاتے ہیں کہ تو یہ دنیا کی باتوں سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا، یہ دنیا کی باتیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، اور انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہونا ہے اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب حاصل ہونا ہے وہ رب رسول کی فرما برداری سے حاصل ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ساتھ ساتھ درود بھی پڑھیں، اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو خود رب کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجتا ہے۔ تو انسان جب اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے گا تو اللہ رب العالمین انسان کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پاک محبوب حضور سید عالم خاتم المرسلین حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو انسان حضور کی ذات پر 100 بار دن میں درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ اس پر 1000 رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ امام غزالی اپنی ایک کتاب مکاشفۃ القلوب کے شروع میں پہلے باب کے اندر پہلی بات یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے اور پاؤں تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 700 پر دیے ہیں، اور اس کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر اپنے ایک پر کو پھیلائے تو مشرق سے مغرب ساری شمال سے جنوب ساری زمین کو وہ اپنے پر کے نیچے لے لے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک محبوب کا غلام جب حضور کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتے اس دریائے رحمت کے اندر غوطہ لگا، غوطہ زن ہو جا۔ جس وقت وہ رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ باہر نکل۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کو حکم دیتا ہے اپنے پروں کو جھاڑ۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے پروں کے جتنے سوئے ہوتے ہیں ہر سوئے سے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کو ہر قطرے کے بدلے اللہ رب العالمین ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرے گا، جس کا ثواب ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھنے والے کو ملے گا۔